بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ ہفتے ہم نے کورونا وائرس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں اور اس وبا سے متعلق یہ بتایا تھا کہ یہ وبا پوری دنیا میں تو پھیل ہی رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہندوستان میں یہ وبا مختلف شہروں میں انسانوں کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ حکومت اس سے متعلق جو تعداد بتا رہی ہے، جو لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں، وہ تعداد بہت کم ہے، تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ توجہ دیں اور اس بیماری سے اور اس وبا سے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ سرکار کی طرف سے جو اہتمام کیا جا رہا ہے اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو شہر در شہر چل رہا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اس کو سنجیدگی سے قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمازوں کے سلسلے میں ہمارے علماء نے اور مختلف اداروں کے ذمہ داران نے، جس میں بڑی بڑی شخصیتیں شامل ہیں، جیسے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب، ان حضرات نے کئی بار یہ تاکید کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے گریز کریں اور نمازوں کا اہتمام اپنے اپنے گھروں میں کریں۔ جمعہ کے سلسلے میں بھی بار بار ان علماء کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی کہ ان حالات میں مسجدوں میں آ کر جمعہ پڑھنا مناسب نہیں ہے، اس سے اس بیماری کے پھیل جانے کا اندیشہ اور خطرہ رہے گا۔ جمعہ گھروں میں بھی پڑھنا مناسب نہیں ہے، اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ گھروں میں جمعہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے اذن عام شرط ہے اور موجودہ صورتحال میں اذن عام ممکن نہیں ہے۔ اگر اذن عام ہوگا اور کسی گھر میں مختلف گھروں کے لوگ آ کر جمعہ کی نماز ادا کریں گے تو پھر وہی خطرہ درپیش رہے گا، جس کی وجہ سے ہم مسجدوں میں جمعہ پڑھنے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ پانچوں وقت کی نماز اپنے گھروں میں باجماعت ادا کریں، لیکن جمعہ کے دن ظہر کی نماز تنہا پڑھیں، اور علماء اور مختلف اداروں کے جو ہمارے رہنما ہیں، ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم کوئی بات ارشاد فرمائیں اور عوام پھر بھی فوراً اس پر عمل نہ کریں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم مسائل سے دن بدن غافل ہوتے جا رہے ہیں، اور جسے ہم دینداری سمجھ رہے ہیں وہ دینداری نہیں ہے، وہ دینداری سے انحراف ہے۔ اکابرین کی بات اگرچہ فتویٰ نہیں ہوتی، لیکن وہ فتوے کے قائم مقام ہوتی ہے۔ دین کے سلسلے میں جب ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین کچھ فرمائیں تو اس کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کو وہی مقام دینا چاہیے جو فتوے کو دیا جاتا ہے۔ آج الحمدللہ اکثر جگہوں پر، اکثر علاقوں میں لوگوں نے مسجدوں میں جمعہ ادا نہیں کیا اور انہوں نے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آئندہ بھی اگر یہ حالات خدا نخواستہ برقرار رہیں اور جمعہ آ جائے تو جمعہ کے دن
ظہر کی نماز ادا کریں اور جمعہ پڑھنے سے گریز کریں۔ اگر ہم جمعہ گھروں میں پڑھنے لگیں گے تو جمعہ کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی، پھر آئندہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ گھر میں جمعہ پڑھنے کا اہتمام کرنے لگیں گے۔ اس لیے افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن ظہر کی نماز ادا کریں اپنے گھروں میں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسجدوں میں نہ جانے سے کتنی تکلیف ہے ان تمام مسلمانوں کو جو باجماعت نماز پڑھنے کے عادی ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے۔ مسجدیں کیا، مسجد نبوی اور بیت اللہ وہ بھی دروازے بند ہو گئے ہیں، عمرہ بند ہو گیا ہے، اور اندیشہ اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں حج نہ بند ہو جائے۔ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس پر جتنا بھی ہم روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں وہ کم ہے، لیکن جو علماء فرما دیں اور جو رہنمائی کر دیں اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا مزاج سمعنا و اطعنا کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک سلسلے میں بار بار علماء ہم سے فرمائیں اور ہم اسے نظر انداز کرتے رہیں، یہ دینداری نہیں ہے۔ اور محترم دوستو اور بزرگوں، جو صورتحال ملک میں چل رہی ہے، سرکار نے جس احتیاط کے لیے کہا ہے وہ احتیاط تو کرتے ہی رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع رکھیں، گھروں میں نماز اور گھروں میں قرآن حکیم کی تلاوت کا ماحول بنائیں، اور گھروں کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر فکر کریں۔ تاریخ میں قوم سمود اور قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا بچوں کو وہ بتائیں، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کتنی مشکلات سے اس دنیا کو گزرنا پڑتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بتائیں اور انہیں سمجھائیں، اور یہ یقین رکھیں اگر رب العالمین نے مسلمانوں کی دعائیں سن لی، نہ صرف یہ کہ خود مسلمان اس وبا سے بچ جائیں گے بلکہ پورا ملک اور بلکہ پوری دنیا اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گی، اللہ کے عذاب سے اسے نجات مل جائے گی۔ اس سلسلے میں جو ڈاکٹر اور اطباء کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ سب قابل عمل باتیں ہیں، لیکن گرم پانی کا استعمال کرنا صبح شام اس بیماری کو اپنے قریب آنے سے روک سکتا ہے۔ صبح شام آدھا گلاس گرم پانی پئیں، اور صبح شام گرم پانی میں نمک ڈال کر اس کے غرارے کریں، اور 5 وقت وضو کرتے وقت کوشش کریں کہ صابن سے یا کسی اور چیز سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ کھانا کھانے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے بھی صابن کا استعمال کریں، اور قضاء حاجت کے بعد بھی صابن کا استعمال کریں۔ اس احتیاط کو پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ ہم اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر صبح کو نہار منہ ایک کھجور میں چند دانے کلونجی کے ڈال کر کھا لیا کریں تو اس سے بھی اس بیماری سے ہم محفوظ رہیں گے، اور اگر بیماری خدا نخواستہ لگ گئی تو اس سے ہمیں جلدی نجات مل جائے گی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ساتھ ساتھ کچھ استغفار بھی کریں، آیت کریمہ کا ورد کریں، اور انی مغلوبم فانتصر کا بھی ورد صبح شام کریں۔ انشاءاللہ ہمیں اس بیماری سے نجات ملے گی، اور ہمارے پڑھنے کی برکت سے اور ہمارے اس عمل کی برکت سے پورے شہر کو، پورے ملک کو اور پورے عالم کو اس وبا سے نجات مل جائے گی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جن گھروں کے اندر 7 چیزیں ہوتی ہیں وہاں آسمانی آفتیں نہیں آتی، مصائب نہیں آتے، اور کوئی وبا اور طاعون اگر پھیلا ہوا ہو تو اس سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ ان میں نمبر 1 شہد ہے، نمبر 2 زمزم، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کلونجی، نمبر 5 سرکہ، نمبر 6 پودینہ، اور نمبر 7 یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ
کا جو کلام الہی ہے اس کی تلاوت تو کریں ہی، لیکن یہ گھر گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ آج بھی بے شمار مسلم گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں قرآن حکیم موجود نہیں ہے۔ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے اکابرین اور اپنے علماء کی رائے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مقام تہمت سے بھی ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطرہ ہمیں اس بات کا ہے کہ اگر 2-4 مسلمانوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو فرقہ پرست عناصر یہ ثابت کریں گے کہ یہ بیماری مسجدوں سے، مدرسوں سے یا مسلمانوں کی چلت پھرت سے اور مسلمانوں کی بے احتیاطی سے پھیل رہی ہے۔ تو اس الزام سے بچنے کے لیے اور مقام تہمت سے بچنے کے لیے جب تک یہ سرکار کی طرف سے ہدایات ہیں اور یہ جو کچھ پابندیاں ہیں ان کو ہم ہنسی خوشی گوارا کر لیں اور رب العالمین سے اپنے تعلقات کو دن بدن بڑھانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔